السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 19 اکتوبر 2024 ہفتے کا دن ہے. بہت سی کچھ اہم چیزیں ہیں. سب سے پہلا تو میں نے آپ کا کال بتایا تھا کہ مراسلہ میں نے ارسال کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بار بار کلیریفیکیشن ساری اب کوئی کلیریفیکیشن اور نہیں آنی ہے. عدالت نے 8 ممبر بینچ نے اکثریتی بینچ نے کلیئر کر دیا ہے. اور یہ ضرورت نہیں اس کلیریفیکیشن کی. آپ جو مرضی کرتے رہیں کہ جناب اس پہ ہونا ہے, اس پہ عمل درآمد ہونا ہے, قانون پہ عمل درآمد ہونا ہے. بھائی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے آئین پہ عمل درآمد کی. آپ کون ہوتے ہیں قانون پہ عمل درآمد کے حوالے سے کہنے والی بات کو؟ وہ تو سب جو سپریم کورٹ نے وہ سارے شارٹ کمنگ جتنے بھی ہیں چونکہ ہینڈی کیپ کر دیا تھا نا ساری چیزوں کو, تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سرکاری ملازمین پہلے بتا رہے میں نے کیا باتیں کرنی ہے. سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق تمام پالیسیز پیکیجز کوٹا غیر آئینی ہے. آئینی ترمیم اور سیاسی جماعتیں اور مسودہ کیا متوقع طور پر اور مسودہ ہے کیا, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. یہ کوئی تقریباً 10 پیجز ہیں, 10 پیجز پہ ہے. اور ایک ایک چیز میں نے پڑھی ہے اور بڑی باریک واردات ہے. میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. پہلے تو میں الیکشن کمیشن کو نوٹس ڈال دیا ہوا ہے اور ایک متفرق درخواست جو ہے وہ میں فائل کرنے لگا ہوں. اور وہ متفرق درخواست جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرنی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جو کہ میرا آلریڈی معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. یہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر 9 اکتوبر کو معاملہ یہ لگا تھا اور یہ ٹائم لیتے رہے ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ. الیکشن کمیشن بھی اور وفاقی حکومت بھی, یعنی اس کو لٹکانے کا طریقہ ایک جو بھی اپنایا انہوں نے اس پہ عمل پیرا رہے اور اس پہ کامیابی بھی رہی. ان کو میں یہ کہوں کہ کامیابی نہیں رہی, بالکل کامیابی بھی رہی ہے اس کے اوپر. اور اس پہ عمل پیرا بھی جس کانٹیکس میں آئے ہیں وہ بھی آپ ذرا سمجھ آئیے گا. لیکن اب تو جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور باریک واردات کیا تھی, ان کے پاس بندے پورے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے ریزرو سیٹیں لے کر نا پرانے نوٹیفائی کر دیں تو بندے پورے ہو گئے, 2 تہائی اکثریت ہوگی. یعنی یہ بھی کھلواڑ ہوتا ہے. اس پاکستان ایسا ملک ہے جس میں آئین کے ساتھ کھلواڑ, قانون کے ساتھ کھلواڑ, فراڈ, فریب, جو مرضی آپ کہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں, ایک غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت کو اس طرح تحفظ دیا جاتا ہے. یہ سوچنا پڑے گا. یہ طاقتور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اس حوالے سے. چھوڑ دیں یار, نئے الیکشن کرا دیں, کیا فرق پڑتا ہے. اس ملک میں آگے چلے نا. یعنی آپ سمجھیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ تو ٹھیک ہے نہیں ہے. چلیں آپ کا آئینی ترامیم اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے خورشید شاہ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ کمیٹی نے متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے, اتفاق رائے سے منظوری دی ہے اور مسودہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد. لیکن جمعیت علماء اسلام نے کہا ہے کہ ان ممبران پارلیمان کو نوٹس جاری کیا ہے کہ تمام پارٹی سینر اور ایم این اے پارٹی سربراہ کی ہدایت کے پابند ہیں اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 63A کے تحت کارروائی کی جائے گی. اور کوئی مسودہ نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام نے تو بالکل ایگری نہیں کیا, اپنی مرضی سے انہوں نے جاری کر دیا سارا. ان کے تمام اراکین جو ہے نا وہ اس بات پر بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اب تک زیادہ وقت ہو گیا, عمران خان سے ملاقات نہیں, اب تک نہیں ہے, 3 اکتوبر سے زیادہ ہے, اور درخواست دیں گے اور عمران خان سے ملاقات کریں گے. اس مولانا فضل الرحمان سے جو بات ہوئی ہے اور اس پر اتفاق رائے پہنچ گیا ہے. کمیٹی نے وہی ڈرافٹ منظور کیا ہے جس پر مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی. یہ کمیٹی نے وہ ڈرافٹ نہیں منظور کیا ہے. وہ اگر منظور کیا ہوتا تو جمعیت علماء اسلام کا بات بڑی واضح طور پر کلیئر آ جاتی. ان کا ایک بندہ جو ہے وہ سینیٹر گم ہے, وہ سینیٹر ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, ایک سینیٹر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو جب تک جمعیت علماء اسلام پوری تک نہیں ہوئی. اور عامر ڈوگر کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا اسپیشل پارلیمنٹ کو متفقہ تاثر دیا جا رہا ہے. آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ مسودے کی منظوری کی کھل کر, یعنی یہ بھی دیکھیں یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی فراڈ ہے, کھل کر مخالفت کی. اگر اس آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی نے کسی سٹیج پر سپورٹ بھی کرنی ہے تو اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے. اور خصوصی کمیٹی سے جو منظور شدہ آئینی ترامیم کا ڈرافٹ سامنے آ گیا ہوا ہے, یہ میں آپ کے سامنے باری باری میں رکھ دیتا ہوں. یہ 26 ترامیم ہے. میں باقی چیزوں میں تو طرف نہیں جانا چاہتا. آرٹیکل 48 میں جو ترمیم کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو ایڈوائس دے گا وزیر اعظم صدر کو, جو صدر, اور اس کے لیے اس کو کسی کورٹ میں ٹرائبونل میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ امیونٹی دینے کی بات ہے, یا چیلنج پھر بھی ہوگی, یاد رکھیے گا. اگلی جو ہمیں آرٹیکل 175 میں اس میں چیز جو پاکستان جو پارلیمانی کمیشن جو جوڈیشل کمیشن ہے نا, 4 سینئر, یہ 5 لوگ تو چلے عدلیہ سے ہو گئے. وزیر قانون, اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جو سپریم کورٹ بار کا, جو پاکستان بار کونسل وغیرہ کے حوالے سے ہے, وہاں سے یہ وہ لوگ آ گئے. اور 4 ممبر جو ہے نا, 2 سینٹ سے
اور 2 نیشنل اسمبلی میں سے. تو جناب یعنی 3 اور 2 5 اور 4 یعنی پارلیمانی کمیٹی میں ایک اور بھی ڈالا انہوں نے, خاتون یا غیر مسلم جو ڈال کے نا, یعنی یہ اپنی میجورٹی بڑھانے کی کوشش کی ہے. عدلیہ میں ججز پسند آئیں یا نہ پسند آئیں, وہ اگلی جو باریک واردات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ 3 کے اندر ہے. کہہ رہے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ ججز جائیں گے لسٹ ان کے پاس, اور ان میں سے ایک لسٹ جو ہے جو سب وزیر اعظم ہے وہ صدر کو فارورڈ کر دیں گے. یعنی فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا. یہاں فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ بھی نہیں ہے, پرائم منسٹر کو اختیار دے دیا یہاں پر. یہاں دیکھیں یہاں فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ بھی نہیں رکھا, یہاں وزیر اعظم آل ان آل ہو گیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک انکار کر دے, یعنی 3 میں سے چوتھا نام جسٹس امین الدین خان صاحب کا ہے, اگر ایک انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ تو چوتھا آگے, جیسے امین الدین خان بھی آٹومیٹکلی لسٹ میں آ گئے اور وہ ہو جائیں گے, یا تینوں ہی انکار کر دیا اگلے آ جائیں گے. تو جسٹس قاضی فائصہ کی خواہش یا پاکستان مسلم لیگ نون یا والے جسٹس امین الدین خان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس ہوں گے. اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا, جو بڑی زبردست بات ہے, جو ججز تعینات کرنا ہے, اس میں 8 ممبر نیشنل اسمبلی کے, 4 سینٹ کے. ٹھیک ہو گیا جی. اور نامینیشن جس طرح جانی ہے وہ اپنا چیف جسٹس کی تو کہہ دیا جی کم از کم 14 دن پہلے, لیکن موجودہ حالات میں اندر 3 دن, یعنی انہوں نے 3 دن پہلے کی جو ترمیم ڈالی ہے تو پہلے چیف جسٹس کا نام 3 دن پہلے نام جائیں گے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر 25 کو ریٹائرمنٹ ہے تو 25 24 23, اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ منگل تک ترمیم پاس کرتے. حال دیکھ لیں, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ منگل تک ترمیم پاس کرانا چاہتے ہیں. میں اس میں تعیناتی میں ججز کو نکالنا ڈالنا کیا حالات کر دیے ہیں, ججز کو ہٹانا بہت ہی آسان کر دیا ہے. پارلیمنٹ کا پسند نہیں آیا اس کی پرفارمنس کے اوپر جا کر, اور اگر ہائی کورٹ کے جج کی پرفارمنس پسند نہیں ہے اس کو کیسے نکال کے آپ نے کرچٹ باہر پھینکنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگا, 3 سال زیادہ رہ نہیں سکتا, اس سے پہلے اگر ریٹائر ہو گیا تو وہ ریٹائر ہو جائے گا. یہ 9ویں ترمیم کے اندر تجویز کیا ہوا ہے. اور ایک آج خود نوٹس کا اختیار ختم کر دیا انہوں نے آرٹیکل 184 میں ترمیم کا. 186 میں ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پہلے تو ریزن دینی پڑتی تھی نا, اب کوئی ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور حالات سمجھتے ہیں انصاف دینے کے لیے ایک کیس ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ کیس ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 187 کے تحت بھی سپریم کورٹ کے اختیار کمپلیٹ جسٹس دینے کے حوالے سے وہ بھی کرٹیل کر دیا. یہ عدلیہ کی آزادی تباہی و بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اگلا جو اس سے بہت اعتراض رہے گا وہ بینچز ہیں, جو میں سمجھ رہے تھے پہلے آئینی بینچ بنانے میں کوئی اختیار نہیں, لیکن وہ آئینی بینچ بنانے جو ہے نا وہ طے کرے گا جوڈیشل کمیشن. یعنی وہی, یعنی کون طے کرے گا؟ اٹارنی جنرل, اپنا وزیر قانون, وہ بیبر پارلیمنٹ وہ جو کمیٹی کے بیبر وہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرے گا جوڈیشل کمیشن کے. یعنی حالت یہ ہے, یعنی پارلیمنٹری کمیٹی ایک علیحدہ معاملہ آ گیا اور جوڈیشل کمیشن کے اندر کی جو تعداد ہے وہاں بھی ڈال دیا ان لوگوں کو. اور جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے نا, اور تعیناتی جو ہے کہ ایکول نمبر میں ہوگا, تعینات ہوگا. اب جتنے بھی آئینی معاملات ہوں گے تو وہ اپنی مرضی کے بینچ بنانے کا یہ اختیار کمیشن نے اپنے پاس رکھ لیا. یعنی یہ بھی آئین کے اختیارات اور لیجسلیٹو لسٹ 1 کی جو ہے نا وہ خلاف ورزی ہے. ہائی کورٹ کے جج جو میں کہہ رہا تھا کہ 62 اور 63 کا اطلاق ہونا چاہیے, کوئی نہیں کیا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کے کانٹیکٹس کے حوالے سے وہ ساری آتی ہے جی, وہ ساری باتیں سامنے رکھ کے. اگلی جو بڑی مزدار بات ہے وہ 215 سیکشن آرٹیکل کے اندر کہ جناب کمشنر, چیف الیکشن کمشنر اور کمشنر سارے ہی رہیں گے جب تک وہ اپنی مرضی سے نہیں, کیا کہہ رہا ہوں, جب تک نیا نہیں اپوائنٹ کر رہے ہیں 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے تا حیات ہی رکھا ہی نہیں ہے, جب تک وہ تعینات نہیں ہوتے. تو جب بھی تعینات نہ کریں, ان کی مرضی یا خالی رکھیں اور بچانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن, وہی الیکشن کمیشن جو ہر جگہ ان کو بیٹھ کر ساتھ ان کے دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہاں ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دے جائیں, میں اب کیا بات کر سکتا ہوں. بہنوں کی طرح سے ہیں کہ والد صاحب سے بہت میرا تعلق ہے, زاہد بخاری صاحب سے. متکبرانہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے اور صحافیوں سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا اگر مجھے وزیروں والی آکڑ میں رہنا چاہیے, بھائی بیٹے والی بات اب ختم ہو گئی ہے. جو مجھے میری اوقات بتاتے ہیں ان کو پہلے میں اپنی اوقات دکھانی چاہیے. انہوں نے کہا اب میں اپنے اپاؤں کی طرح نہیں منسٹر والی اکڑ دکھاؤں گی. پتہ نہیں ہے بہرحال جی, میں یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں, جو بھی ہے میں نے اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا.
جو باتیں ساری سامنے آئی ہیں، یعنی انسان کو یہاں پر بڑا پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. غلطیاں کوتاہیاں لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑنا چاہیے. چلیں سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق تمام جو پالیسیز پیکیجز کوٹا جو ہے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملازمت دینے کی پالیسی ختم کرے. عدالتی فیصلے کا اطلاق پہلے سے سرکاری ملازموں کو ملنے والے کوٹے پر نہیں ہوگا اور دہشت گردی واقعات میں شہید ہونے والے افراد کے ورثہ پر نہیں ہوگا. یہ بھی کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کا اطلاق شہداء کے ورثہ والے ورثہ کو ملنے والے پیکیجز اور پالیسی پر نہیں ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.